بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم مائیں ہمارے پاس آتی ہیں اور کمپلین کرتی ہیں، اسپیشلی نوزائیدہ بچوں کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ دودھ نہیں پی رہا اور جو ہے جبڑوں کے اندر اس کے اکڑاؤ رہتا ہے۔ تو جب ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے شہد دیا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو ماں کا دودھ نہیں آ رہا تھا تو ہم نے شہد بچے کو دیا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کیا پیدائش کے بعد یا جب کوئی چیسٹ انفیکشن ہو بچے کو تو کیا شہد بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ متس جو ہے کافی عرصے سے یہ مفروضہ چلا آ رہا ہے کہ جی پیدائش کے بعد جو ہے بچے کو گھٹی دے دی جائے یا گھٹی کے طور پہ شہد دے دیا جائے۔ اب جب مائیں ہم سے اکثر تو پوچھتی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ میڈیکل میں یہ چیز ریسرچ ہوئی ہے یا ریسرچ ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد بالکل بھی شہد نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ پریزرویٹو ہوتے ہیں، کافی عرصے سے جو ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پریزرو کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں جو ہوتا ہے بچے کو انفیکشن شفٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جو شہد یا پریزرویٹو چیزوں سے جو انفیکشن بچوں کے اندر جاتا ہے اس کو ہم بوتولزم کہتے ہیں۔ اب جب بھی کسی بچے کو بوتولزم ہوتے تو اس میں کیا علامات ہوں گی؟ سب سے پہلے کہ وہ جبڑوں کو جو ہے سخت کر لے گا، دودھ پینا چھوڑ دے گا، گردن کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، چھاتی کے جو سانس لینے والے پٹھے ہیں، پسلیوں کے درمیان جو پٹھے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچے کی آئی لیڈز جو آنکھیں جو ہوں گی وہ ڈراپ کر جائیں گی اور فکسڈ ہو جائیں گی آئیز۔ اس کے علاوہ اگر بڑا بچہ ہے جس کو نمونیا، کیونکہ اکثر نمونیا میں بھی ہمارے یہاں پیشنٹ بچوں کو جو ہے نا شہد وغیرہ دیا جاتا ہے، تو بچوں کے اندر تو سمٹمز کلیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سلرڈ سپیچ ہو جاتی ہے، سم ٹائم بولنا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے اسپیسیفک علامات جو ہوتے ہیں، بڑے بچوں میں تو ظاہر ہو جاتی ہیں، تو چھوٹے بچوں میں کچھ اسپیسیفک سمٹمز ہیں جو اپیئر ہوتے ہیں، اور ہم اس کو اب ڈائیگنوز جو ہے موسٹلی ہم کلینکلی کرتے ہیں، اور اس کو ڈائیگنوز کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی مائیں ہم سے پوچھتی ہیں تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ پیدائش کے بعد یا جب بھی کوئی چیسٹ انفیکشن ہو تو بچے کو شہد بالکل نہیں دینا، کیونکہ شہد میں میکسیمم چانس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو کوئی بوتولزم کا انفیکشن شفٹ نہ ہو جائے، اور ہمیشہ ہی بوتولزم کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اسپیشل نگہداشت یونٹ میں شفٹ ہوتا ہے، اور ایون کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے، اور موسٹلی جو ہے اس میں بچے یا پیشنٹ ایکسپائر ہی ہوتے ہیں، اسی لیے پروگنوسس اس کا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش کے بعد یا جب بھی بچے کو سردیوں میں چیسٹ انفیکشن ہو تو بچے کو کبھی بھی آپ نے شہد نہیں دینا۔ یہ متس ٹوٹلی طور پہ جو ہے ایک غلط قسم کی انفارمیشن ہے۔ نو ڈاؤٹ شہد کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، بینیفٹس ہیں، لیکن ہم اس کو یوز ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے، اور 1 سال تک کے بچے کو تو بالکل بھی شہد نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک رانگ کنسیپٹ تھا جس کا اکثر کویسچن جو تھا وہ مائیں ہم سے پوچھتی ہیں، تو یہ تمام ماؤں کے لیے ہے کہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتی ہیں اور بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو شہد جو ہے 1 سال سے کم والے بچوں کو بالکل بھی نہیں دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔